السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم حمل اور دودھ پلانے کے دوران غذائیت کے جو بعض معاملات ہیں، بڑے ڈیلیکیٹ نازک معاملات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ پریگنینسی یا حمل کے دوران غذا جو کہ ہے وہ کس قسم کی کھانی چاہیے۔ گرین ویجیٹیبل ہیں تو وہ زیادہ کھانی چاہیے، تو ابلی ہوئی خاص طور پہ ہلکی نمک و مرچ ابال کے بہتر ہے۔ زیادہ مرچ مسالے جو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بینز جو ہیں وہ دالیں ہیں، گرین بینز بھی ہو سکتی ہیں، دالیں جو ہیں چھلکے سمیت، کالا بلیک چنے جو ہیں، پیاز، ان کا سوپ وغیرہ اور وہ چنے بہت مفید ہیں۔ اسی طرح ڈرائی فروٹس ہیں اور ورائٹی آف ڈرائی فروٹس، ملک ہے، دودھ میں اگر ڈال لیا جائے سونف وغیرہ، الائچی، دار چینی ڈال لیں اور دودھ پئیں، ہلکا سا شہد ڈال لیں، اچھا ہے۔ لیکن دودھ کی نسبت یوگرٹ جو دہی ہے وہ زیادہ مفید ہے، لیکن کالی مرچ ڈال لیں تو بہتر ہے۔ میٹھا وغیرہ کم سے کم استعمال کریں تو بہتر ہے۔ اسی طرح فروٹس ہیں تو ورائٹی آف فروٹس جو ہیں مختلف قسم کے، لیکن پائن ایپل کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، بعد اور بھی چیک کر لینا چاہیے کہ کون سا پھل اچھا نہیں ہے پریگنینسی میں۔ وہ معلومات آج کل گوگل سے بھی مل جاتی ہیں، بعض معلومات ہم فراہم کر رہے ہیں۔ تو کیا کچھ نہیں کھانا چاہیے؟ جو عام میجر چیزیں ہیں ان میں ہے کہ چائے اور کافی سے اگر بچا جائے تو بہتر ہے، ایکسیسو اماؤنٹ تو نقصان دے گی، یورین انفیکشن ہو سکتی ہے۔ کرینبیری اگر ضرورت پڑے تو وہ کھا لینی چاہیے اور اس کا جوس بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح انکوکڈ جو فوڈ ہیں وہ ان سے دور رہنا چاہیے، را ایگ ہے، الکوہل ہے، را فش ہے، اور ایسی چیزیں جن سے گیس پیدا ہوتی ہو، قبض ہوتی ہو، تو ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی بہت نقصان دیتی ہیں۔ بہت سخت قبض ہو جائے تو حمل کے ضائع ہونے کا، مس کیریج کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک بریسٹ فیڈنگ کے دوران ہے تو یہاں بریسٹ فیڈنگ میں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے پریگنینسی سے بھی، کیونکہ غذا جو بھی ماں کھاتی ہے بچے پہ اس کا فوری اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی غذا کھائے گی ماں جس سے گیس وغیرہ پیدا ہوتی ہو تو وہ فوراً بچے میں گیس پیدا ہوگی، ہو سکتا ہے ماں میں نہ ہو، جیسے بروکلی ہے، کیبج ہے، بند گوبھی، تو ایسی چیزیں۔ اسی طرح مرچ مسالے کھائیں گے تو وہ مرچیں بچے کو بہت وہ ایسے لگیں گی جیسے بچے نے کوئی مرچیں کھائی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سوپ وغیرہ ہلکا سا نمک ڈال کے تو وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے بیڈ فوڈ جو ہے، فاسٹ فوڈ تو پریگنینسی میں بھی نہیں کھانی چاہیے، ان کو جنک فوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ الکوہل ہے، سویٹس، مٹھائیاں وغیرہ ہیں، پریگنینسی میں بھی نہیں کھانی چاہیے، بریسٹ فیڈنگ میں بھی ان سے ہر ممکن بچنا چاہیے۔ سموسے، پکوڑے، ایسی چیزوں سے تو قتل وسا یہ ہے ہی نقصان دہ سراسر۔ بریسٹ فیڈنگ میں سٹرس فروٹ جو ہیں وہ بھی نہیں کھانے چاہیے، بچے بیچارہ بے چین ہوگا، اس پہ اثر پڑے گا برا۔ ساسیجز وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ کافی ہے، چائے ہے، وہ بھی نہ کریں استعمال تو بہتر ہے۔ ہیلدی فوڈز میں یہی لین فش ہے یا میٹ وغیرہ کا سوپ بنا لیں، بادام وغیرہ، نٹس وغیرہ جو ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، دودھ کی پروڈکٹ ہیں، لیکن ان میں میٹھا اگر نہ ہو تو بہتر ہے۔ اسی طرح دہی جو ہے ان میں بیسٹ ہے۔ سیریلز ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں ورائٹی، اور دوسرے عام جو موسمی جو سیزنل فروٹس ہیں وہ استعمال کریں تو اچھا ہے، لیکن سٹرس اس میں والے نہ ہوں جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح ویجیٹیبل ہیں، ورائٹی ہے ویجیٹیبل، لیکن گیس پیدا کرنے والی ویجیٹیبل نہ ہوں۔ تو جہاں تک پریگنینسی حمل میں بات چیزیں ہیں تو وہ فل ٹرم ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے اور پورا 40 ویکس کا جو فل ٹرم ہے وہ بچہ اس میں پیدا ہو۔ تو اگر اس سے بچے کا وزن و خوراک کا خیال ماں نے نہ صحیح رکھا ہو تو 5 سے 5.5 پاؤنڈ سے وزن کم ہو تو وہ ایک طرح کم وزن شمار کیا جاتا ہے۔ اور 37 ویک سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کو عام طور پہ پری ٹرم یا 7ویں مہینے میں جیسے کہتے ہیں، تو وہ ایک طرح پری میچور یا پری ٹرم بچہ ہوتا ہے۔ تو بد احتیاطی اگر کی جائے تو وہ اس وجہ سے بچہ قبل از وقت پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو 5.5 پاؤنڈ سے کم وزن ہو تو اس کو لو برتھ ویٹ کہا جاتا ہے۔ تو نشو و نما کا تعلق خوراک سے ہی ہوتا ہے، اور دوسرا ماں نے جس طرح خوش رہی ہو، صحت کا اچھا خیال رکھا ہو، نیند کا، باقی امور کا، اور کوئی ٹینشن نہ لی ہو، تو ان چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔
اسی طرح جو بچے کی جو ڈیولپمنٹ کے سٹیجز ہیں، کنسپشن یعنی جب وہ فرٹیلیٹی ہوتی ہے، کنسپشن ہوتی ہے، تو اس سے آگے زائگوٹ بنتا ہے، ایمبریو بنتا ہے، پھر فیٹل ہے. تو اس میں تین ٹرائمیسٹر آتے ہیں، جیسے کہ ہولی قرآن میں بھی تین دیروں کا ذکر پریگنینسی کے تعلق میں کیا گیا ہے. تو اس میں اگر لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو بعض دفعہ خون کا بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو بعض جہالت کی ایسی انتہا ہے کہ لوگ عورت پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اچھا یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو یہ اس کا قصور ہے. حالانکہ ایکس کروموسوم عورت کی طرف سے ہوتے ہیں اور مرد کی طرف سے ایکس کروموسوم ہو سکتے ہیں یا وائی ہو سکتے ہیں. تو اگر لڑکی ہوئی ہے تو مرد کی طرف سے بھی ایکس کروموسوم ملے ہیں، اور لڑکا ہو تو مرد کی طرف سے وائی اور عورت کی طرف سے ایکس. تو اس میں بھی کئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن سے فیوریبل سچویشن ہو سکتی ہے کہ لڑکی ہوگا یا لڑکا ہوگا. لیکن ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، آخری فیصلہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. اور کسی کو کیا پتا ہے کہ لڑکا انسان کے لیے زیادہ آزمائش اور تکلیف کا موجب ہوگا یا لڑکی تکلیف کا موجب ہوگی. تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اولاد بھی جیسے مال اور تو اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اللہ کی بھی عطا پہ خوش ہونا چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ حمل کے دوران جو ریکوائرڈ جو غذا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میٹ ہیں اور جو قدرتی میٹھی پھل وغیرہ ہیں وہ کھانے چاہیے. ڈیری کی پروڈکٹ ہیں، ایگز ہیں، چیز ہے، یوگرٹ خاص طور پہ دہی اچھا ہے، فش، سی فوڈ، اولیو آئل استعمال کر لیں. زیادہ مرچ مسالوں سے بچا جائے. فروٹس ہیں، ورائٹی جیسے پہلے ذکر ہوا ہے، چینج کر کے ڈفرینٹ قسم کے پھل کھائے جائیں. ڈرائی فروٹ بھی اور دوسرے جو سیزنل ہیں، موسمی پھل بھی ہیں، ویجیٹیبل بھی ڈفرینٹ قسم کی استعمال کی جائیں. لیکن ایسی چیزیں جن سے قبض پیدا ہو وہ نہیں. سفید جیسے آٹا ہے یا چاول یا سموسے وغیرہ اس طرح کی چیزیں، مٹھائیاں، ان سے بچا جائے. ہول گرینز ہیں جیسے ہول ویٹ ہے وہ اچھی چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا کم کھانا چاہیے. 3 دفعہ کھانے کی بجائے اگر 6-7 دفعہ کھا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اسی طرح دالیں وغیرہ ہیں چھلکے میں تو وہ استعمال کریں تو وہ زیادہ مفید ہیں. اور سیر وغیرہ ہلکی پھلکی کریں. اور اپنا موڈ کو بہت اچھا رکھنا چاہیے، خوش گوار رہنا چاہیے. اپنے آپ کو کسی ٹینشن وغیرہ، لڑائی جھگڑوں سے حت الوسع دور رہنا چاہیے. اور ذکر الہی بندہ اگر ماں کرتی رہے تو بچے پہ بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. اچھا، دوسرا حمل کے دوران کی غذا کے جو اثرات ہیں اس میں بعض ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں. فولک ایسڈ ہے، وٹامن B12 ہے، پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں. ان کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک نئی زندگی پیدا ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو وہ پری نیٹل کی ٹیبلٹس کاؤنٹر پہ مل جاتی ہیں. ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں فولک ایسڈ. جو بعض نقائص پیدا ہو سکتے ہیں ان کی فولک ایسڈ کی کمی سے، تو ان سے بچنے کے لیے پریگننسی میں، بلکہ پریگننسی سے بھی پہلے جب ارادہ ہو بچے کا، پلاننگ کر رہے ہوں تو فولک ایسڈ استعمال پہلے ہی کوئی 6 مہینے سال پہلے ہی استعمال کرنا شروع کر دینا چاہیے ایسی عورتوں کو. تو ورائٹی آف فروٹ جیسے ذکر ہوا ہے کہ ڈرائی فروٹس ہیں دوسرے تو وہ استعمال کریں تو وہ، اور اپنے وزن کا بھی کنٹرول رکھیں، نیند پوری کریں، اور خوشگوار ایک اپنا روٹین جو ہے نا وہ ہو تو اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. پھر دوران حمل کی جو غذائی ضروریات ہیں اس میں خوشی اور لو اور جوائے اس کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ عورت کا سپورٹ کیا جائے اور اس کو خوشی اور پیار اور محبت اور اس کے خیال آرام و آسائش اور اس کی نیند کا بہت خیال رکھا جائے. تو جہاں تک فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے یا پہلے 3 مہینے ہیں تو ان میں تو کوئی خاص اضافی غذائی ضروریات نہیں ہوتی، تو کوئی بڑھانے کی ضرورت نہیں. بہت سی عورتیں ہیں جو خاص طور پہ فاسٹ فوڈ اور جو ایسی غذائیں ہیں صحت بخش جو نہیں کھاتی عورتیں، تو ان کو وامٹنگ عام طور پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہونا، الٹیاں آنا. تو اس کے علاج کے لیے بھی کئی طریقے ہیں. لیکن اگر غذا بہت اچھی کوئی عورت کھاتی رہی ہو، اب اس کا
روٹین بھی ہو، فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہو، تو ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو بالکل قطن 0% کوئی وامٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پریگننٹ ہیں، کہ وہ 3-4 مہینے تک بھی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ وامٹنگ کا عورت کے ایک طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کی غذائی یہ جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ ہیلدی نہیں تھیں جن عورتوں کو ہو رہا ہوتا ہے. سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں 350 کلو کیلوریز اضافی جو ہے، عام روٹین عورت کی تو ہوتی ہے کوئی 1500-1600 کلو کیلوریز، اور مرد کی ہوتی ہے تقریباً 2000. تو عورت کو اضافی کو 350 کلو کیلوریز اپنی ضروریات جو ہے نا انرجی کی، وہ اپنی غذا میں شامل کر لینی چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ بہت پیٹ بھر کے کھائے، بلکہ 3 کی بجائے 5-6 دفعہ 7 دفعہ تھوڑی تھوڑی چیزیں، سوپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ قدرتی چیزیں وہ کھائیں. اسی طرح تھرڈ ٹرائمیسٹر میں یہ اور بڑھا لیں، 450 کلو کیلوریز پر ڈے جو ہے وہ اور بڑھا لیں تو وہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ بچہ صحت مند پیدا ہو اور اس کا وزن صحیح ہو. پھر بچہ کی جنس کا علم ہونے پہ بعض لوگوں کو جہالت سے عورت کو سزائیں دیتے ہیں، تانے دنیا کرتے ہیں کہ ہم اور شادی کر لیں گے، بچہ ہمیں چاہیے، لڑکا چاہیے. وہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ سوائے جہالت کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر نہ ہی پتہ کریں تو بہتر رہتا ہے، اور اگر پتہ چل بھی سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہی یقین رکھیں اور نہ پتہ کروائیں تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت مند بچہ دے، جو بھی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے. تو غذائی ضروریات جو ہے ان کا، جیسے آئرن ڈیفیشنسی ہے، اپنے ریگولر ٹیسٹ ضرور کرواتے رہنا چاہیے، مہینے میں 1 دفعہ، پھر مہینے میں 2 دفعہ، اور بعد پھر آخر پہ ہفتے ایوری ویک بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ جو بچے کا جو سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے اس کے لیے فولک ایسڈ کی، جیسے پہلے ذکر ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو وہ آ، حمل کے دوران بھی جو ہے پری نیٹل ٹیبلیٹس ہیں، غذا عام طور پہ لوگ سست ہوتی ہیں عورتیں، وہ پوری ورائٹی غذاؤں کی نہیں کھا رہی ہوتی، تو اس لیے فولک ایسڈ اور پری نیٹل کا کھانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جو پریگنینسی میں پیدا ہونے والے بچے کے جو ہڈیوں اور اس کے ٹیتھ کے لیے اضافی طور پہ وٹامن ڈی، کیلشیم، فاسفورس، میگنیزیم، فلورائڈ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح وٹامن ڈی جو ہے وہ اور کیلشیم وہ کم پڑ جاتا ہے، عورت کی غذا میں اتنا نہیں ہوتا، تو اضافی ضرورت ہوتی ہے. غذا بدل بدل کے ورائٹی سے کھائیں تو وہ ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. تو ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس طرح حمل میں بہت سی عورتیں غذائی سپلیمنٹس جو ہے نا وہ پری نیٹل لے لیں تو کوئی اس کا نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ بلڈ ٹیسٹ کروا کے پتہ کر لیا جائے کہ کسی کو انیمیا تو نہیں، کوئی خاص چیز، کسی کی چیز کی خاص کمی ہو تو وہ ڈاکٹر پھر ریکمینڈ کر دیتے ہیں. تو وہ خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ کسی چیز کی اور ماں کی جسم میں کوئی خاص کوئی نمایاں کمی ہے تو وہ اس کا علاج کیا جائے. تو بعض عورتیں ہیں جو وہ پریگنینسی میں ان کو مٹی ہے، وہ گاچی وغیرہ پاکستان میں جو بچے وہ تختیاں دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کھانے، بعض شیشہ، اس طرح کی چیزیں بھی عورتیں کھانا شروع کر دیتی ہیں. اصل میں ان کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہے خاص طور پہ، تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہی ہوتی ہیں. اگر آئرن سپلیمنٹ ہیں یا جیسے سپینچ ہے، پالک ہے، تو اگر ہلکی پھلکی بال کے زیادہ مقدار میں کھائی جاتی رہے وقفے وقفے سے، تو پھر وہ یہ خواہش ہے ایسی خراب چیزیں کھانے کی وہ پیدا ہی نہیں ہوتی. جہاں تک پریگنینسی میں تعلق ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا، تو وہ اعتدال سے یعنی ماڈریٹ کرنی چاہیے، اور اپنے بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ نارمل ڈلیوری ہوگی اور بچے صحت مند ہوگا. لیٹے رہنا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے ماں کے لیے وہ اور بچے کے لیے بھی، تو وہ ایک صحت بخش چیز نہیں ہے. ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی، خوش رہنا، یہ زیادہ ٹی وی دیکھتے رہنا، فون دیکھتے رہنا، یہ نقصان دہ ہوتا ہے. حمل کے دوران جو وزن کا بڑھنا ہے
تو اگر تو کوئی بہت موٹی ہوں ماں حمل سے پہلے اوبیس، تو ان کا 11 سے 20 پاؤنڈ تک وزن اگر بڑھ جائے تو وہ نارمل ہے تھرو آؤٹ دا پریگنینسی. تو لیکن جو ذرا اوور ویٹ ہے کسی حد تک، تو ان کا وزن اگر 15 سے 25 پاؤنڈ تک بڑھے تو وہ ایک مناسب ہے. لیکن جو ایوریج ویٹ کی عورتیں ہیں ان کا 25 سے 35 پاؤنڈ تک وزن بڑھنا جو ہے نا وہ ایک نارمل چیز ہے. لیکن جو انڈر ویٹ عورتیں ہیں ان کا وزن 28 سے 40 پاؤنڈ تک بڑھنا چاہیے تاکہ وہ بچہ ایک صحت مند پیدا ہو. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ میرا وزن کس رینج میں جا رہا ہے، اور ماں کو یہ دیکھنا چاہیے. تو بعض مسائل جو پیدا ہوتے ہیں جن کا تھوڑا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ناؤزیا وامٹنگ ہوتی ہے، تو اس سے بعض دفعہ حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو اس کی کیور جو ہے اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض ہومیوپیتھی یہ میڈیسن ہیں بھی، لیکن غذا اچھی اگر رہی ہو حمل ٹھہرنے سے پہلے تو وہ یہ وامٹنگ تو ہوتی ہی نہیں ہے. تو اسی طرح پریگنینسی میں جو ہے جنسی عمل کے بارے میں یہ ہے کہ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے، اور عورت کو پیار محبت ملنا چاہیے. اگر دور بہت زیادہ رہا جائے عورت سے اور اس سے کوئی اپنائیت کا اظہار نہ ہو تو وہ بھی ایک عورت پہ اور ہونے والے بچے پہ اچھا اثر نہیں پڑتا. لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. عورت کو زیادہ توجہ کی، زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے. تو احتیاط کے ساتھ کچھ کیا جائے تو کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی ہوگا. پھر حمل کے دوران بعض عورتوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. وہ ایک ٹیمپریری چیز ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹروں سے چیک اپ کر کے اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میٹھی چیزیں استعمال نہیں کرنی، اور ایسی چیزیں جن سے ہم کم ہوتی ہو ڈائبٹیز. فزیکل ایکٹیویٹی، ہلکا پھلکا پیدل چلنا، واک کرتے رہنا. تو اور اسی طرح سے اپنے آپ کو ایموشنلی خوش رکھنا، ہیلدی ایکٹیویٹی کرنا وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو خوراک کے بارے میں کیفین ہے، بعض منشیات ہیں، نشہ جات ہیں، ڈرگز ہیں، تو وہ تو ایک طرح زہر قاتل کی طرح ہوتی ہیں. ان سے تو بہت بچنا چاہیے. اور دھواں ہے، ماحولیاتی آلودگی وغیرہ ہے. تو اسی طرح سپلیمنٹس ہیں اور جڑی بوٹیاں ہیں، اندھا دھند ایسی چیزیں بغیر کوئی چیک کیے استعمال کریں تو وہ ایک طرح سے مس کیریج کا باعث بھی بن سکتی ہیں. تو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. نکوٹین، کاربن مونوآکسائڈ، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھی غذا کھانی چاہیے اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھانی چاہیے. ایکسرسائز تھوڑی بہت ہلکی پھلکی باقاعدہ کرنی چاہیے. اسٹریس کو ہر ممکن ریڈیوس کرنا چاہیے لمبے سانس لینے سے، اور میڈییشن سے، یوگا سے، اور اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کریم، باقاعدگی سے زیادہ سنیں اور پڑھیں، مفید ہے. اور جیسے ہے جنسی عمل بھی ہے، وہ اس سے بالکل کنارہ کشی جیسے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جہاں تک ہے جو کام نہیں کرنے والے ان میں یہ ہے کہ رسکی فوڈ نہیں کھانی، اور ٹو مچ ایکسرسائز بھی ٹو ہیوی نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح کوئی بھاری چیزیں اور جھک کے نہیں اٹھانی چاہیے. سیڑھیاں چڑھنے سے، اترنے سے ہر ممکن ذرا پرہیز کرنا چاہیے جس حد تک کر سکتے ہو. اور اگر مجبوری ہو تو بہت آہستہ آہستہ ذرا ٹائم لے کے کرنا چاہیے. تو اور گرمی میں دھوپ میں بہت نہیں نکلنا چاہیے. اسی طرح بہت ٹھنڈ میں بھی نہیں نکلنا چاہیے. تو ہارش کیمیکل جو ہیں اس طرح، اور سگریٹ، اسموک، ڈرنک وغیرہ جو ہے اس کے دھوئیں سے بھی ان چیزوں کی علائش سے دور رہنا چاہیے. اچھا، جہاں تک دودھ بریسٹ فیڈنگ ہے، لیکٹیشن کا پروسیس ہے، تو یہ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے کہ عورت کو اگر وہ پلائے گی تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اور بچے کو بھی ہوگا. ہر لحاظ سے، بچے کی صحت کے لیے، عورت کی صحت کے لیے بھی. بچہ بھی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. اور پھر اس کی تفصیلات میں جائیں تو پوری کتابیں بھری پڑی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ عورت 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے، تو وہ اس کے لیے مفید ہے. بچے کے لیے بھی مفید ہے، عورت کے لیے بھی. ہر لحاظ سے طرح طرح کے کینسر پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کی بیماریاں بچپن سے ہی پیدا ہو رہی ہیں، بے شمار قسم کی خطرناک چیزیں ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے، عورت کو خود بچنے کے لیے اور بچے کو بچانے کے لیے بریسٹ فیڈنگ بہت ضروری ہے.
اور فارمولا دودھ ایک طرح سمجھیں کہ ایک بیماری ہے جو بچے کو ایک جہالت سے لاعلمی سے عورتیں پلا رہی ہوتی ہیں. تو جب بریسٹ فیڈنگ میں عورت کروا رہی ہو تو اس کو خاص طور پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے غذا کی. تو 400 سے 500 کلو کیلوریز اضافی مقدار میں اس کی غذا میں ہونا چاہیے. دودھ وغیرہ زیادہ پینا چاہیے. اسی طرح اگر دودھ میں تھوڑا زیرہ ڈال کے پیے اور دودھ اگر کم ہو تو وہ بڑی جلدی عورت کا دودھ نارمل ریکوائرڈ مقدار میں بننا شروع ہو جاتا ہے. تو لیکن پانی زیادہ پیا جائے، نیند پوری کی جائے اور خوش رہا جائے تو دودھ بڑی جلدی بڑھ جاتا ہے. جو بچے کی ضروریات ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں ماں کے دودھ سے. اسی طرح جو بچے کا وزن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماں کا کتنا وزن تھا، ماں کی عمر کتنی تھی، ماں کی ایٹنگ ہیبٹس پیٹرن کیا تھا. تو اس طرح بچے کا جو وزن اس طرح آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونے، اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فارمولا دودھ پلا کے فوراً اس کو بچے کو دودھ ایسا دے کے خطرناک تو اس کا وزن بڑھانے کی کوشش کی جائے. وہ ایک طرح بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے. یا پھر جو جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے ماں کو جو فائدے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بریسٹ کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح اوورین کینسر ہے اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہائی بلڈ پریشر جو ہے اس کا خطرات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح ڈائبٹیز کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے عورتوں کو. تو ایک طرح سے تحفظ ہے اور بھی بے شمار فائدے ہیں. یہ تو ایک بڑے بڑے چیدہ چیدہ فائدے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. تو بچے کو جو جہاں تک فائدوں کا تعلق ہے تو وہ بچے کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم بیماریوں سے اور النس سے بچاتی ہے بچے نے اگر ماں کا دودھ پیا ہو. تو اسی طرح ان کا استھما جو ہے سانس کی تکلیف کا رسک بھی کم ہوتا ہے. وزن بڑھ جانے کا بچوں کا خطرہ جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اگر وہ صرف ماں کا دودھ پی رہے ہوں. تو 6 مہینے تک تو ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز دینی ہی نہیں چاہیے. 6 مہینے کے بعد ہلکی پھلکی سالڈ غذا شامل شروع کر دینی چاہیے. تو وہ اور بچوں کے جو کان کے انفیکشن ہیں اور پیٹ کی گیس ہے یا اور مسائل بھی کم پیدا ہوتے ہیں. آلموسٹ ہوتے ہی نہیں اگر ماں اچھی غذا کھا رہی ہو، اگر وہ صرف بریسٹ فیڈنگ پہ ہے. تو آج کی جو ہم معلومات فراہم کی ہیں ہم نے، اگر کوئی اس میں سوال ہو تو وہ آپ سیکشن میں نیچے